الرحمن الرحیم وَإِذَا وَهَبَ بِشَرْطِ الْعِوَزِ، اور جب ہبہ کیا عوض کی شرط کے ساتھ، اُعْتُبِرَ التَّقَابُضُ، تو اعتبار کیا جائے گا باہمی قبضے کا، فی العوضین جمیعاً، دونوں عوضوں میں۔ وَإِذَا تَقَابَضَ، اور جب دونوں قبضہ کر لیں، صح العقد، عقد صحیح ہو جائے گا۔ وَكَانَ فِي حُكْمِ الْبَيْعِ، اور یہ بیع کے حکم میں ہوگا، يُرَدُّ بِالْعَيْبِ وَخِيَارِ الرُّؤْيَةِ، واپس کیا جائے گا عیب کی وجہ سے اور خیار رویت کی وجہ سے۔ وَيَجِبُ فِيهَا الشُّفْعَةُ، اور واجب ہوگا اس میں شفع۔ وَأَيُّهُمَا قَبَضَ، اور ان دونوں میں سے جس نے قبضہ کیا، تعلق بِهِ مِنَ الْأَحْكَامِ، اس کے ساتھ متعلق ہوں جائیں گے وہ احکام، ما يتعلق بهما، جو متعلق ہوتے ہیں ان دونوں کے ساتھ، اذا قبض، جب قبضہ کر لیں۔ اگر ہبہ کیا اور یہ شرط لگائی کہ تم مجھے 1000 درہم عوض دو گے، تو دونوں پر قبضہ کرنا مجلس عقد میں ضروری ہے، اور جب دونوں مجلس عقد میں قبضہ کر لیں تب یہ ہبہ کا والا عقد جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا۔ اور اگر ہبہ کیا اس شرط کے ساتھ کہ تم مجھے فلاں چیز عوض میں دو گے، تو مجلس عقد میں باہمی قبضہ کرنا ضروری ہے۔ واہب عوض پر قبضہ کرے اور موہوب لہو اس موہوبہ چیز پر قبضہ کرے۔ جب دونوں قبضہ کر لیں گے تو عقد ہبہ صحیح ہو جائے گا اور یہ بیع کے حکم میں ہوگا، ہم سمجھیں گے یہ ایک دوسرے کے ساتھ بیع کر رہے ہیں۔ واہب موہوبہ چیز بیچ رہا ہے عوض کے بدلے میں، لہذا چونکہ یہ بیع کے حکم میں ہے تو اسی وجہ سے اگر موہوبہ چیز میں عیب نکل آیا تو عیب کی وجہ سے وہ واپس کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح موہوب لہو نے اگر موہوبہ چیز کو دیکھا نہیں تھا تو اس کو خیار رویت ملے گا، اور خیار رویت کی وجہ سے وہ واپس کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر موہوبہ چیز گھر تھا تو اس میں شفع بھی ثابت ہوگا، کیونکہ یہ بیع ہے تو بیع کے اندر شفع ثابت ہوتا ہے۔ تو جو بھی ان میں سے قبضہ کر لے تو اس پر وہی احکام متعلق ہوتے ہیں جو قبضہ کے بعد متعلق ہوتے ہیں۔ اگر ہبہ کیا اور یہ شرط لگائی کہ تم مجھے فلاں چیز عوض میں دو گے، تو مجلس عقد میں عوضین پر قبضہ کرنا ضروری ہے۔ جب قبضہ کر لیں گے تو پھر عقد ہبہ صحیح ہو جائے گا اور یہ بیع کے حکم میں ہوگا۔ تو جو بیع والے احکام ہیں وہ یہاں بھی جاری ہوں گے۔ مثلا موہوبہ چیز میں عیب نکل آیا تو موہوب لہو اس کو خیار عیب استعمال کرتے ہوئے واپس کر سکتا ہے۔ اگر موہوبہ چیز اس نے دیکھی نہیں تھی تو خیار رویت استعمال کرتے ہوئے واپس کر سکتا ہے۔ اگر موہوبہ چیز گھر تھا تو اس میں شفع بھی ثابت ہوگا۔ الغرض تمام وہ احکام متعلق ہوں گے جو عام طور پر بیع میں متعلق ہوتے ہیں۔ والعمرہ جائزۃ، اور عمرہ جائز ہے، للمعمر لہو اس شخص کے لیے کہ جس کو عمر بھر کے لیے دیا گیا، فی حال حیاتی اس کی زندگی کی حالت میں، ولورثتہ بعد موتہ اور اس کے ورثاء کا ہوگا اس کے مرنے کے بعد۔ عمرہ جائز ہے۔ کسی کو یہ کہا کہ میں تمہیں یہ چیز عمر بھر کے لیے دیتا ہوں، تو وہ چیز اس کے لیے عمر بھر کے لیے ہو جائے گی، اور جب اس کا انتقال ہو جائے گا تو اس کے ورثاء کو وہ چیز مل جائے گی۔ عمرہ جائز ہے۔ عمرہ یہ ہے کہ کسی کو یہ کہا جائے کہ میں تمہیں یہ چیز تمہاری زندگی بھر کے لیے دیتا ہوں، تو ٹھیک ہے، یہ جائز ہے، زندگی بھر کے لیے اس کی ہو جائے گی، اور جب اس کا انتقال ہوگا تو وہی چیز اس کے ورثاء کو مل جائے گی۔ والرقبہ باطلۃ، اور رقبہ باطل ہے، عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ، طرفین کے نزدیک۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی جائزۃ، امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ جائز ہے۔ رقبہ یہ ہے کہ ہبہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میں تجھ سے پہلے مر گیا تو یہ چیز تیری ہے، اور اگر تو مجھ سے پہلے مر گیا تو پھر وہ چیز مجھے واپس مل جائے گی، میری ہو جائے گی۔ طرفین فرماتے ہیں یہ چیز باطل ہے، امام ابو یوسف فرماتے ہیں جائز ہے۔ رقبہ یہ ہے کہ ہبہ کرنے والا یہ کہے اگر تیرا انتقال مجھ سے پہلے ہوا تو یہ چیز میری ہوگی، اور اگر میرا انتقال تجھ سے پہلے ہوا تو یہ چیز تمہاری ہوگی۔ طرفین فرماتے ہیں یہ رقبہ باطل ہے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جائز ہے۔ ومن وہب جاریۃ، اور جس نے ہبہ کیا باندی، الا حملھا مگر اس کا حمل، صحت الہبۃ تو ہبہ صحیح ہے، وبطل الاستثناء اور استثناء باطل ہے۔ ہبہ
کیا اس طرح کہ یہ جو باندھی ہے یہ تمہاری ہے لیکن اس کا حمل میرا ہے، باندھی تمہاری ہے لیکن اس کا حمل میرا ہے، تو یہ ہبہ صحیح ہے، اور یہ جو استثناء کیا اس نے الا حملہ والا، یہ باطل ہو جائے گا۔ باندھی بھی موہوب لہو کو ملے گی اور اس کا حمل بھی۔ ہبہ اس طرح کیا کہ یہ باندھی تمہاری ہے لیکن اس کا حمل، یہ حمل میرا ہے، تو یہ ہبہ صحیح ہے اور استثناء الا حملہ باطل ہو جائے گا۔ باندھی بھی موہوب لہو کی ہوگی اور اس کا حمل بھی۔ والصدقۃ کالہبۃ، اور صدقہ ہبہ کی طرح ہے، لا تصح صحیح نہیں ہے، الا بالقبض مگر قبضہ کے ساتھ، ولا تجوز الصدقۃ اور صدقہ جائز نہیں ہے، فی المشاع الذی اس مشترک چیز میں، یحتمل القسمۃ جو تقسیم کو قبول کرتی ہے۔ صدقہ ہبہ کی طرح ہے، جس طرح ہبہ قبضہ کے ساتھ صحیح ہوتا ہے اسی طرح صدقہ بھی قبضہ کے ساتھ صحیح اور تام ہوتا ہے۔ صدقہ ہبہ کی طرح ہے کہ جس طرح ہبہ قبضہ کے ساتھ صحیح اور تام ہوتا ہے اسی طرح صدقہ بھی قبضہ کے ساتھ تام ہوگا اور صحیح ہوگا۔ ایسی مشترک چیز جو تقسیم کو قبول کرتی ہے اس کا صدقہ جائز نہیں ہے۔ مثلا ایک گھر ہے، دو بھائیوں کے درمیان مشترک ہے اور اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک بھائی کہتا ہے کہ میں اپنا حصہ تمہیں صدقہ کرتا ہوں، یہ جائز نہیں ہے۔ وہ مشترک چیز جو تقسیم کو قبول کرتی ہے اس کا صدقہ جائز نہیں ہے۔ مثلا ایک بڑا گھر ہے، دو بھائی اس میں شریک ہیں، اور ایک بھائی کہتا ہے کہ میں اپنا حصہ تمہیں صدقہ کرتا ہوں، حالانکہ ابھی تک تقسیم نہیں ہوئی، تو ایسا صدقہ جائز نہیں ہے۔ وَإِذَا تَصَدَّقَ اور جب صدقہ کرے عَلَىٰ فَقِيرَيْنِ بِشَيْءٍ دو فقیروں پر ایک شے کا، جازا تو یہ جائز ہے۔ اپنا ایک گھر تھا، صرف اسی کا تھا، اور وہ دو فقیروں کو صدقہ کر دیتا ہے تو یہ جائز ہے۔ اپنا گھر یا اپنی چیز جو صرف اس کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے، اور وہ دو فقیروں پر صدقہ کر دیتا ہے تو یہ جائز ہے۔ وَلَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ فِي الصَّدَقَةِ اور صحیح نہیں ہے رجوع صدقہ میں، بعد القبض قبضہ کے بعد۔ صدقہ کیا اور جس پر صدقہ کیا اس نے قبضہ کر لیا، اور صدقہ کرنے والا اگر رجوع کرنا چاہے کہ مجھے واپس کرو تو یہ صحیح نہیں ہے۔ صدقہ کیا اور جس پر صدقہ کیا اس نے قبضہ بھی کر لیا، اس کے بعد صدقہ کرنے والا کہتا ہے کہ مجھے واپس کرو، تو یہ رجوع کرنا جائز نہیں ہے۔ ومن نظر اور جس نے نظر مانی ان یتصدق بمالہ کہ صدقہ کرے اپنے مال کا، صدقہ کرے گا اپنے مال کا، لزمہ تو اس پر لازم ہوگا ان یتصدق کہ صدقہ کرے بجنس ما تجب فیہ الزکوۃ اس چیز کی جنس کے ساتھ کہ جس میں واجب ہوتی ہے زکوٰۃ۔ ومن نظر اور جس نے نظر مانی ان یتصدق ملکہ کہ صدقہ کرے گا اپنی ملک کا، لزمہ تو اس کو لازم ہوگا ان یتصدق بالجمیع کہ صدقہ کرے سارے مال کا۔ ویقال له اور اس کو کہا جائے گا امسک منہ روک دے اس سے، مقدار ما تنفقہ وہ مقدار جو اس کو تم خرچ کرو گے، علی نفسک و عیالک اپنے نفس پر اور اپنے گھر والوں پر، الی ان تکسب مالا یہاں تک کہ تم کماؤ مال، فاذا اکتسبت مالا پس جب تم کماؤ مال، تصدقہ تو اس کو صدقہ کر لو، بمثل ما امسکت لنفسک اس کی مثل کے ساتھ کہ جو تم نے روکا تھا اپنے نفس کے لیے۔ نظر مانی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اپنا مال صدقہ کروں گا، تو اس پر یہ لازم ہوگا کہ وہ مال صدقہ کرے جس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، جیسے سونا، چاندی، نقدی وغیرہ۔ اور اگر یہ نظر مانی کہ فلاں کام ہو گیا تو میں اپنی ملک صدقہ کروں گا، تو اب اس پر لازم ہے کہ اپنا سارا مال صدقہ کرے، وہ بھی کہ جس میں زکوٰۃ ہوتی ہے اور وہ بھی کہ جس میں زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ البتہ اس دوسری صورت میں اسے یہ کہا جائے گا امسکہ منہ مقدار ما تنفقہ اتنی مقدار تم اپنے پاس روکے رکھو جو تم اپنی ذات پر اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرو گے، اور جب تم کمانے لگ جاؤ اور تو جتنی مقدار تم نے روکی تھی اتنی مقدار پھر اور بھی صدقہ کر لو۔ نظر مانی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اپنا مال صدقہ کروں گا، تو اس پر لازم ہے کہ وہ مال صدقہ کرے کہ جس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، سونا، چاندی، نقدی وغیرہ۔ اور اگر یہ نظر مانی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اپنا مال صدقہ کروں گا، تو اب اس پر لازم ہوگا کہ سارا مال صدقہ کرے،
لیکن اس کو اتنا کہا جائے گا کہ اتنی مقدار روکے رکھو کہ جو تم اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرو یہاں تک کہ تم مال کما لو۔ جب وہ مال کمانے لگ جائے اور اتنا مال کما لے کہ اتنا کچھ مقدار مال کما لے، تو پھر جتنا اس نے روکا ہوا تھا اتنی مقدار کا پھر صدقہ کر لے جتنا اس نے روکا ہوا تھا۔